یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے امتوں پر، تم سے پہلے ادیان میں ان پر کیا کیے گئے تھے؟ روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے تم پر تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو یہاں پر میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات اگر اپنے ایمان بندوں کو فرماتا سیدھا جیسے نماز کا حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ پہلی امتوں کا بھی ذکر کر کے فرمایا، ان پر بھی فرض تھے۔ ایک طرح سے اس روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا مقام بتانا تھا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری و ساری ہے، اور اسی پر مفسرین نے نقل بھی فرمایا ہے، ھذہ عبادت کانت مکتوبۃ، یہ عبادت فرض تھی، واجبۃ علی الانبیاء، انبیاء پر بھی روزہ کیا تھا؟ فرض تھا، والامم، اور ان کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ کب سے؟ من لدن الی آدم الی احدکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے ادیان تھے، ہر ایک پر روزہ فرض تھا۔ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، قدیم مصری، یونانی، ہندو پرست بھی وہ اپنے اپنے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودی تو آج بھی 6 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں پر بھی یہ جو روزہ کا حکم اللہ رب العزت نے فرض فرمایا کہ ڈائریکٹ رمضان فرض ہوا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر، مسلمانوں پر صرف پہلے عاشورہ کے روزے کو فرض فرمایا تھا، پھر یہ حکم منسوخ کر کے ہر مہینے کے ایام بید کے روزے یعنی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کے روزے فرض کیے گئے۔ پھر رمضان کی وجہ سے یہ حکم واپس لے لیا گیا، رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، ابتدائی رمضان کے اندر بھی جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو یہ حکم تھا کہ جو بندہ روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی جگہ فدیہ دے دے۔ پھر یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا، یہ خاص حکم ہو گیا کس کے لیے؟ معذوروں کے ساتھ، جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس حد تک چلا گیا، عمر کے آخری سٹیج پر ہے کہ جس سٹیج پر اب اس کی صحت بحال ہونا بظاہر لگتا نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر یہ حکم فدیے کا ان کے لیے خاص کیا گیا۔ تو یہ اہل ایمان پر بھی جو اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے ہیں، یہ ڈائریکٹ نہیں فرض فرمائے بلکہ ایک پروسیس کے تحت آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک کی امت پر رمضان روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ پھر مالک کریم نے یہاں پر من قبلکم کہہ کر ایک طرح سے اہل ایمان کو جہاں فضیلت بیان کی، جہاں عظمت بیان کی، وہاں پر یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے کہ حضور کی امت کو اس بات کی تسلی بھی دی گئی ہے، چونکہ شاق کام ہے، یہ مشکل کام ہے کہ تم اسے اپنے آپ پر اتنا شاق نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، یہ کام تم سے پہلے بھی امتیں یہ فرض ادا کر چکی ہیں، لہذا تم بھی یہ ادا کرو۔ اب عیسائی ہیں، نصارہ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی رمضان کی طرح ان پر روزے فرض تھے۔ مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ اس قوم نے یہ کیا، ظاہر بات ہے جیسے ہمارا رمضان، گرمیاں گزر گئی ہیں نا، جون جولائی کے روزے کراس ہو کر ہم نے رکھ کے اب آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے، تو جب ان کے روزے گرمیوں میں آئے تو ان کے پادریوں نے، انہوں نے یہ کیا، لوگ ان کے پاس آئے کہ گرمیوں کے روزے یہ بڑے مشکل کام ہے، لہٰذا آپ یہ کام کرو کہ اجتہاد کرو، اجتہاد کر کے روزے ایسے موسم میں رکھ دیے جائیں تاکہ موسم ٹھیک ہو۔ تو ان کے
ان لوگوں نے جمع ہو کر یہ کیا کہ بھائی روزہ صرف بہار کے موسم میں رکھے جائے۔ جب بہار کے موسم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر ان پر ایک بیماری لاحق ہوئی۔ بیماری لاحق ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وقالوا نزید 20 یوما، امام طبری فرماتے ہیں کہ انہوں نے 20 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ ان کے روزے کتنے ہو گئے؟ 50 روزے ہو گئے۔ یہ 20 روزے انہوں نے اس لیے رکھے کہ بھئی یہ ہم بطور کفارہ 20 روزے فالتو رکھیں گے۔ تو عیسائیوں پر بھی، نصارہ پر بھی روزہ رمضان ان پر فرض تھا، لیکن انہوں نے اپنا مہینہ اس اعتبار سے چینج کر لیا۔ اور شاید کسی نے پڑھا ہو، یا جب ہمارے ہاں بھی جون جولائی کے روزے تھے تو اخبار کے اندر ایک کسی صاحب نے یہیں سے ان کا وہ میٹر چرا کر کہا کہ جی دیکھیں اتنی گرمی ہے، اتنا مشکل ہے، کسانوں سے پوچھو روزے کس طرح رکھے جاتے ہیں، لہٰذا علماء کو اجتہاد کر کے رمضان کا مہینہ بدل دیں۔ اب یہ سوچ، یہ فکر، یہ طرح امتیاز کن لوگوں کا تھا؟ یہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے دین میں رد و بدل کیا، پوری کتابیں بدل دی، پورے احکام بدل دیے، عبادات کا طریقہ کار چینج کر دیا۔ اور یہ فکر یہاں پر بھی اس وقت بڑے زور و شوروں پر تھی کہ لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، رمضان ٹھنڈے موسم میں جانا چاہیے۔ تو رمضان، اچھا یہ بات بھی یاد رہے، ہم اہل ایمان کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اب ہمارا چاند کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہم ہر مہینے کا اعتبار چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور یہی مہینہ جب رمضان آتا ہے تو اس کا کہاں سے لے کر کہاں تک جانا، اس کا اعتبار ہم سورج کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہم نمازوں کے اوقات سورج کے اعتبار سے سارے کرتے ہیں۔ تو چاند اور سورج کی گردش، اس کے ہماری عبادات کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ان لوگوں کا روزہ یہ تھا۔ اچھا یہاں پر اللہ رب العزت نے اس امت پر دیکھے کتنا کرم کیا کہ ہمارا روزہ صبح سے سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ نصارہ کا روزہ یہ ہوتا تھا، اس سے پہلے یہ لوگ نہ رمضان میں نکاح کر سکتے تھے، اور یہ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَأْكُلُوا وَلَا يَشْرَبُوا بَعْدَ النَّوْمِ، اگر ان کا کوئی شخص رات کو سو جاتا، مغرب کے بعد آیا سو گیا، تو اب اس کے بعد اس پر روزہ اس پر فرض ہو جاتا تھا، اٹھنے کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اس امت پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے یہ بھی کرم کیا، ہمارے روزے کا ایک وقت مقرر ہو گیا۔ اس سے پہلے سحری کے لیے ایک اہتمام ہے، اور اس سحری میں بھی برکتیں رکھی گئی ہیں۔ پھر افطار کا جو ٹائم رکھا گیا، دیکھیں کہ اس وقت بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کو رمضان کے روزوں کی جب فرضیت کو حکم دیا، جہاں اس کی عظمت کو بیان کیا، وہاں پر ان پر ایک طرح سے اپنا کرم اور فضل فرماتے ہوئے انہیں تسلی بھی دی، اور ساتھ اہل ایمان کے روزوں کا جو معیار اور جو مقدار مقرر کیا اللہ رب العزت نے، وہ بھی اوروں کی طرح کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آسان معیار میعاد مقرر کی ہے۔